دوستو، تاریخ ایسے حیرت انگیز اور خوفناک واقعات سے بھری پڑی ہے جنہیں سن کر انسان سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ طاقت اور اقتدار کی ہوس انسان کو کہاں سے کہاں لے جاتی ہے۔ آج ہم آپ کو لے چلتے ہیں قدیم روم کی طرف، جہاں ایک رات آگ نے پوری سلطنت کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ لوگ چیختے رہے، شہر جلتا رہا، اور کہا جاتا ہے کہ شہنشاہ نیرو اس وقت بانسری بجاتا رہا۔ کیا یہ حقیقت ہے یا افسانہ؟ آج ہم اس واقعے کی پوری کہانی سنیں گے۔ نیرو چون عیسوی میں روم کا بادشاہ بنا۔ وہ جولو کلوڈے خاندان کا آخری بادشاہ تھا۔ ابتدائی دنوں میں عوام اس سے خوش تھے کیونکہ اس نے ٹیکس کم کیے، کھیلوں اور تفریح کو فروغ دیا۔ لیکن وقت کے ساتھ اس کی شخصیت عجیب رخ اختیار کرنے لگی۔ اسے فنون لطیفہ، میوزک، ڈرامہ اور پوئٹری کا بہت شوق تھا، اور وہ خود کو ایک عظیم فنکار سمجھتا تھا۔ دربار کے لوگ اس کے خوف سے اس کی تعریف کرتے رہتے تھے، چاہے اس کا فن برا ہی کیوں نہ ہو۔ جولائی 66 عیسوی کی رات تھی۔ روم کے ایک علاقے میں اچانک آگ بھڑک اٹھی۔ شروع میں لوگ سمجھے کہ یہ عام آگ ہے، لیکن تیز ہوا اور لکڑی کے مکانوں نے پورے شہر کو شعلوں میں لپیٹ دیا۔ مورخین لکھتے ہیں کہ آگ 6 دن اور 7 راتیں جلتی رہی۔ روم کے 14 اضلاع میں سے 10 جل گئے، صرف چند محفوظ بچے۔ لوگ بھاگتے رہے، سڑکوں پر شور تھا، عورتیں بچے سب روتے تھے۔ آگ اتنی تیز تھی کہ پتھریلی عمارتیں بھی پگھلنے لگیں۔ اب آتے ہیں اس مشہور جملے پر، جب روم جل رہا تھا، نیرو بانسری بجا رہا تھا۔ کچھ مورخ کہتے ہیں کہ نیرو روم میں موجود ہی نہیں تھا، وہ اپنی رہائش گاہ پر تھا اور بعد میں واپس آیا۔ لیکن عوامی کہانی یہی بنی کہ نیرو آگ کے شعلوں کو دیکھ کر اپنی بانسری بجاتا رہا۔ کہتے ہیں کہ وہ ایک ٹاور پر کھڑا ہو کر آگ دیکھ رہا تھا اور ٹروائے، قدیم یونانی شہر، کی بربادی کے گانے گا رہا تھا۔ سوال یہ ہے، کیا وہ واقعی اتنا ظالم تھا یا یہ اس کے خلاف پروپیگنڈا تھا؟ عوام نے کہنا شروع کیا کہ یہ آگ نیرو نے خود لگوائی ہے تاکہ وہ پرانے روم کو جلا کر ایک نیا نیروپولس شہر بنا سکے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ سازش اس لیے کی گئی تاکہ نیرو اپنی فنکارانہ خواہشات کے مطابق شہر دوبارہ تعمیر کرے۔ غریب عوام اور بے گھر لوگ سخت غصے میں تھے۔ نیرو پر انگلیاں اٹھنے لگیں۔ نیرو نے اپنی جان بچانے کے لیے الزام عیسائیوں پر ڈال دیا، جو اس وقت روم میں ایک اقلیت تھے۔ اس نے کہا کہ آگ عیسائیوں نے لگائی ہے۔ اس الزام کے بعد عیسائیوں کو سخت اذیتیں دی گئیں۔ کچھ کو شیر کے آگے پھینکا گیا، کچھ کو آگ میں جلایا گیا۔ یہ ظلم و ستم تاریخ میں نیروز پرسیکیوشن آف کرسچنز کے نام سے مشہور ہے۔ نیرو نے محلوں میں گانے اور ڈرامے کیے اور خود مرکزی کردار بنتا تھا۔ وہ عوام کو زبردستی اپنے پرفارمنس دکھاتا۔ اگر کوئی تالیاں نہ بجائے تو سخت سزا دیتا۔ اپنے قریب ترین لوگوں تک کو قتل کر دیا، حتیٰ کہ اپنی ماں اور بیوی تک کو نہیں بخشا۔ طاقت اور فن کی ہوس نے اسے اندر سے کھوکھلا کر دیا تھا۔ وقت گزرتا گیا، لوگوں کا غصہ بڑھتا گیا۔ 68 عیسوی میں روم کے فوجی دستوں نے بغاوت کر دی۔ نیرو اکیلا اور بے سہارا رہ گیا۔ جب اسے احساس ہوا کہ اب کوئی اس کا ساتھ نہیں دے گا تو اس نے خودکشی کر لی۔ کہتے ہیں اس کے آخری الفاظ تھے، کتنا بڑا فنکار مر گیا۔ دوستو، روم کی آگ اور نیرو کی کہانی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ اقتدار کے نشے میں انسان اپنی حقیقت بھول جاتا ہے۔ عوام جلتی رہے، شہر برباد ہو جائے، لیکن جس شخص کو صرف اپنی انا اور شوق عزیز ہوں، وہ تاریخ میں ہمیشہ ایک ظالم اور خود غرض حکمران کے طور پر یاد رکھا جاتا ہے۔ کیا واقعی نیرو بانسری بجا رہا تھا یا یہ صرف افسانہ ہے؟ اس پر مورخ آج بھی بحث کرتے ہیں۔ لیکن ایک بات طے ہے کہ روم جلنے کی کہانی تاریخ کی سب سے ڈرامائی داستانوں میں سے ایک ہے۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اور نئی ویڈیوز کے لیے بیل آئیکن ضرور دبائیں۔ ویڈیو کو دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں۔